يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا. يا رب صل وسلم على حبيبك طه من قد علا من قد علا من قد علا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس بما قدمت لغد ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. سورہ حشر کی آیہ کریمہ کے دو الگ الگ ٹکڑے کہ جن کے ذیل میں ہم نے جو عنوان گفتگو قائم کیا تھا وہ یہ کہ انسان کی پریشانیاں اور ان کا راہ حل. ظاہری ترجمہ اس آیہ کریمہ کا جو دو آیتیں ہیں اور دونوں میں سے میں نے ایک ایک ٹکڑے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. ایک حصے میں پروردگار یہ خطاب کر رہا ہے اے ایمان لانے والوں تقوی الہی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. اور تم یہ دیکھو کہ تم کل کے لیے کیا بو رہے ہو, کل کے لیے کون سی فصل لگا رہے ہو. جو کچھ تم بو رہے ہو, جو کچھ فصل لگا رہے ہو, جو کچھ کر رہے ہو وہ کل تمہارے سامنے آنے والا ہے. جب تم یہ سوچو گے کہ کل ہمیں جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سب کچھ ہمارے سامنے آنے والا ہے تو خود بخود تمہارے اندر یہ فکر پیدا ہوگی کہ تم تقوی اختیار کرو, تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون. اس لیے کہ پروردگار جو کچھ تم کر رہے ہو ہر ایک چیز سے واقف ہے, آشنا ہے, جانتا ہے. پھر قرآن کریم یہاں پر ایک ٹہوکا دے رہا ہے, جگا رہا ہے. یہ آیہ کریمہ سوتے ہوئے انسانوں کو جگا رہی ہے. خبردار لا تکونوا کالذین نسوا اللہ. خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم. جب انہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ساری پریشانیاں یہیں سے شروع ہوتی ہیں کہ انسان اس منزل پر پہنچ جائے کہ جب اسے اپنے آپ کا پتہ نہ ہو, جب انسان کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو, جب انسان کو پتہ نہ ہو اسے کہاں جانا ہے, جب اسے نہ پتہ ہو کل اسے کیا کرنا ہے. یہی وہ منزل ہوتی ہے کہ ایک بھٹکتا ہوا انسان, وہ شیطان گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس بھٹکے ہوئے انسان کے اوپر بہت آسانی سے حملہ کر دے گا. لیکن جو انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. میدان جنگ میں بہت سارے لوگ جو فنون جنگی سے واقف ہیں اور جانتے ہیں کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے, ان کی ساری توجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک تو اپنے اوپر پورا کانفیڈنس اور پورا یقین ہوتا ہے کہ میں کیسا وار کروں کہ دشمن کو وار کرنے کا دوبارہ سے موقع نہ ہو. دوسرا یہ کہ ایک نظر حملے پہ ہوتی ہے, دوسری نظر اس پہ ہوتی ہے کہ دوسرا کوئی حملہ تو ان کے اوپر نہیں کر رہا ہے. ادھر دائیں جانب بائیں جانب چوکنا رہتے ہیں, ہر طرف متوجہ رہتے ہیں. اس لیے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ مثال کے طور پر ایک گاڑی لے کے چل رہے ہیں, موبائل سے بات کر رہے ہیں, توجہ نہیں ہے تو جگہ جگہ ہمارے یہاں ادھر مراٹھی میں جو بورڈ لگے ہوتے ہیں تو نہیں پتہ, لیکن یو پی کی طرف بورڈ لگے رہتے ہیں کہ ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی. یعنی ذرا سا آپ جو توجہ ہے ذرا سی ادھر ادھر ہوئی تو خطرناک ایک صورتحال سامنے آ سکتی ہے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو جتنی آپ اپنے اوپر توجہ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جتنی زیادہ اپنے اوپر توجہ رکھیں گے اتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو حوادث سے بچا سکتے ہیں, دشمن سے بچا سکتے ہیں.
تو ہم کس طرح سے اپنے اوپر توجہ پوری رکھیں؟ منزل یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر پوری توجہ رکھنا چاہتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اس کا ذہن بھٹکتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ تم خدا کو پہچانو. پہلی منزل اگر اپنے آپ کو بھی پہچاننا چاہتے ہو تو معرفت پروردگار ضروری ہے. معرفت پروردگار کے لیے اپنے آپ کی شناخت ضروری ہے. ایک ایسی منزل پر تمہیں ہونا چاہیے کہ کم سے کم اپنے وجود کو تو سمجھو کہ کہاں ہے, اپنے آپ کو تو گم نہ کر دو. پہلی توجہ یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا وجود کیا ہے. دوسری توجہ خدا کے اوپر ہونی چاہیے. اور یہ وہ منزل ہے کہ اگر تمہاری توجہ خدا سے ہٹی اور خدا کو تم نے بھلایا تو اب دوسری اس کے رزلٹ اور نتیجے کے طور پر خدا تمہیں تم سے بھلا دے گا. جب تم اپنے آپ سے بھول جاؤ گے تو کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے کہیں کامیابی نہیں ملنے والی ہے. بزنس ڈالو گے, بزنس میں ناکام, تعلیم میں ناکام, گھر اور خاندان کے ریلیشن میں ناکام, ہر جگہ ناکامی. کیوں ناکامی؟ تم کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم اپنی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہیں, میں نے تو یہ بزنس ڈالا تھا, سب کچھ سوچ لیا تھا, جو اکنامک کے بڑے بڑے ماہرین ہیں میں نے ان سے بیٹھ کے ڈسکس کیا تھا, جو بہت سارے اقتصادی مسائل کو سمجھتے ہیں اور اس بزنس کی باریکیوں کو جانتے ہیں. اس بزنس کو ڈالنے سے پہلے میں نے ان سے بات کی تھی, میں نے ہر چیز کو سوچا تھا, سمجھا تھا, اس کے بعد میں نے یہ کام کیا لیکن ناکام ہو گیا. سب کچھ تم نے سوچا تھا, تم اپنے حساب سے سوچ رہے تھے, لیکن تم نے ایک بڑی غلطی کی تھی, وہ یہ تھی کہ تم نے خدا کو بھلا دیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے تم کو بھلا دیا. جب تم کو بھلا دیا تو اب تمہارے سامنے ظاہر کی چیزیں تمہیں نظر آ رہی تھیں اور ان کے باطن میں جو ایک بھیانک صورتحال تھی تم اسے نہیں دیکھ رہے تھے. اس لیے کہ ایک عجیب منزل یہ ہوتی ہے کہ انسان کبھی کبھی کسی چیز کو دیکھتا ہے, اس کو سامنے سے وہ چیز اچھی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہوتی. اس کی مثال مثلا سانپ کی مثال دی ہے روایات میں, دیکھنے میں کتنا خوبصورت ہے. روایت میں ہے کہ مثل الدنیا کمثل الحیہ, دنیا کی مثال ایک سانپ کی طرح ہے. مسھا لین, اس کو آپ چھوئیں گے تو بڑا نرم ہے, نازک ہے, بہت ملائم اس کی کھال ہے. وفی جوفہا سم قاتل, لیکن اسی سانپ کے منہ میں زہر حلال ہے. تو دنیا کی مثال ایسے ہی ہے. ظاہری طور پر یہ بہت نرم ہے, ظاہری طور پر اس کے اندر بہت دلکشی کا سامان ہے, ظاہری طور پر نظروں کو لبھاتی ہے, لیکن اس کے اندر سم قاتل ہے. تمہاری نظر ایسی ہونی چاہیے کہ تم سم قاتل کو پہچانو. دیکھا ہے کہ نہیں بچے, اور ایسی آپ نے کلپس نیٹ پہ دیکھی ہوں گی کہ مثلا ایک بچہ ہے سانپ کے آگے کھیل رہا ہے, بچہ ہے, اسے کیا پتا کہ کیا ہے, سانپ سے بچہ کھیلے گا اور اس کو ایسا لگے گا کہ سانپ کے ساتھ میں کھیل سکتا ہوں, وہ ایک کھلونا سمجھے گا سانپ کو, کھیلنے کی چیز ہے, کیونکہ بچہ ہے, شعور نہیں ہے. لیکن اگر کسی سانپ سے کھیلتے ہوئے بچے کو کوئی بزرگ دیکھ لے تو فوراً سانپ کو بھگانے کی کوشش کرے گا, بچے کو بچائے گا. تو عزیزو اس سے ہمیں ایک پتہ چلتا ہے آج جو دنیا میں لوگ غرق ہیں, جو دنیا سے کھیل رہے ہیں, اس کا مطلب ابھی وہ بڑے ہی نہیں ہوئے, اس منزل تک ہی نہیں پہنچے کہ وہ سمجھتے کہ اس کے منہ میں ایک زہر قاتل ہے. جس طرح سے بچہ سانپ سے کھیلے گا لیکن ماں باپ جو بڑے ہیں وہ سانپ کے پاس نہیں جائیں گے. کیوں نہیں جائیں گے؟ کیونکہ وہ عقل رکھتے ہیں, چونکہ وہ شعور رکھتے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے. تو جس طریقے سے سانپ کے اندر ایک زہر ہے, اسی طریقے سے اس دنیاوی لذتوں کے اندر بھی ہر لذت کے ساتھ میں ایک زہر ہے. وہ زہر روح پر اٹیک کرتا ہے, وہ روح کو قتل کرتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو کب سمجھے گا انسان؟ جب نور الہی سے دیکھ رہا ہو چیزوں کو. اسی لیے مومن کے لیے کہا گیا اتقوا بفراست المومن, مومن کی فراست سے, اس کی تیز نظر سے بچو, اس لیے کہ ینظروا بنور اللہ, مومن وہ شخص ہے جو نور الہی سے چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اشیاء کی حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آنکھ سے جو چیز دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے اور وہی ہے جو ہونا چاہیے, جو ہمیں دکھ رہی ہے. لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آنکھ ہمیں دھوکہ دے رہی ہوتی ہے, آنکھ ہمیں دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. ریگستان میں ہم ہیں, بہت پیاس لگ رہی ہے, دور سے نظر اٹھائیں گے تو لگے گا کہ پانی ہے, لیکن جب قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا, وہ سراب ہے, ریت ہے. تو آنکھ نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟
آنکھ دھوکہ دے سکتی ہے، کان دھوکہ دے سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ پیر، یہ سب جو ہمارے ظاہری اعضاء ہیں، جو چیزوں کو محسوس کر کے ہمارے ذہن میں بھیجتے ہیں، مختلف پیغام کو ہمارے ذہن میں میسج بھیجتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، اس سب میں خطا کا امکان ہے، لیکن خالق جس نے خلق کیا ہے اس کے اندر تو کوئی خطا کا امکان نہیں. تو ہم کیوں نہ اس کی نظر سے دیکھیں. اس کی نظر سے کب دیکھیں گے؟ وہ نظر کب دے گا؟ وہ نظر اس وقت دے گا کہ جب اس کو اپنے ساتھ رکھیں گے. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فانساہم انفسہم، جب اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے یہ کیا کہ خود اللہ کو بھلانے والے کو یہ عذاب دیا کہ خود سے بھلا دیا، خود سے بھلا دیا. اب وہ بھٹک رہا ہے، اور یہی وہ منزل ہے کہ جب یہ بھٹک رہا ہے اور کسی کی نظر اس پر نہیں ہے، کسی کی نگرانی میں نہیں ہے، تو بہت آسانی سے اس کو پکڑا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں، آپ دیکھتے ہوں گے ڈسکوری میں کہ بہت سارے ہرن اور بہت سارے مثلا چھوٹے جانور جیسے خرگوش ایک جھنڈ بنا کے مثلا چلتے ہیں بہت دور. ان کو لگتا ہے کافی دور سے کیمرہ زوم کرنا اور اس کو قریب کرنا، اس کو لینا دور اور قریب، یہ فنکاری ہے بہرحال. لیکن ڈسکوری پر مکمل طریقے سے ہمارے سامنے وہ چیز آتی ہے کہ کس طرح سے ایک شیر یا ایک ایسا جانور، درندہ جانور کس طرح سے حملہ کرتا ہے. وہ ایک ساتھ میں ہے، مثلا ہرن کا پورا جھنڈ ہے، حتیٰ کہ بڑے جانور مثلا بھینس تک ساتھ میں ہیں تو کچھ نہیں، وہ شیر دور سے دیکھ رہا ہے. بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ انتظار کرتا ہے کہ کب ان میں سے کوئی ایک ذرا سا اس سے الگ ہو، اور جہاں وہ اس سے الگ ہوا بس وہیں سے وہ حملہ کرتا ہے. پھر اس کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، اور حملہ کیا، چیر پھاڑ کے کھا دیتا ہے، چیر پھاڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو اس کو ہم نے دیکھا خود ڈسکوری میں. تو یا مختلف کلپ ہمارے سامنے ہیں، یا دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جنگل میں اگر کبھی گئے اور کہیں نظر پڑ گئی تو اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اس سے ہم احساس کر سکتے ہیں کہ جب تک وہ اس جھنڈ کے ساتھ میں تھا تو شیر بھی سوچ رہا تھا کہ اگر ہم حملہ کرتے ہیں تو پلٹ کے ادھر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا ایک کسی جانور کو، بھینس کو مثلا شیر نے پکڑا تو پلٹ کے ادھر سے سب دوسرے جن کے پاس مثلا سینگ والے جانور وہ بھی حملہ کرتے ہیں. وہ بھی ایک کشمکش کی صورتحال ہوتی ہے. لیکن مکمل طریقے سے شیر کے ہاتھ میں لقمہ، تر لقمہ کب بنتا ہے؟ جب یہ ادھر سے نکل آئے اور اکیلا ادھر ادھر بھٹک رہا ہو. انسان شیطان کی دسترس میں کب آتا ہے؟ انسان شیطان کی دسترس میں اس وقت آتا ہے کہ ہمیشہ اس انسان کے ساتھ میں ایک الہی نور ہے. جہاں جہاں یہ انسان ہے اس کے ساتھ میں ایک الہی نور ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے، پروردگار اس کو دیکھ رہا ہے. اور پروردگار کب دیکھتا ہے؟ جب تک انسان پروردگار کو نہ بھلائے. پروردگار انسان کے ساتھ میں ہے. نحن اقرب من حبل الورید، ہم تمہاری رگ گردن سے زیادہ تم سے قریب ہیں، رگ گردن سے زیادہ تم سے قریب ہیں. اور جو پروردگار اتنا قریب ہے تو ہر جگہ انسان کی حفاظت بھی کر رہا ہے. لیکن جب ہم نے اس کو بھلا دیا اور پھر اس نے ہمیں اپنے آپ سے بھلا دیا، تو یہ وہ منزل ہے کہ جس طرح سے شیر حملہ کرتا تھا مختلف جانوروں پر جو جھنڈ سے الگ ہو جاتے تھے، جب ہم پروردگار کی نظر سے دور ہو گئے اور پروردگار نے ہمیں اپنے آپ پر چھوڑ دیا، تو یہ منزل ہے بہت آسانی سے شیطان حملہ کرتا ہے اور انسان کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے. یہاں تک اگر بات میری پہنچ گئی تو ایک چھوٹی سی ایک گفتگو، اور شاید اس میں ایک ظرافت بھی ہو کہ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے. شیطان قید ہے، قیدی بنا دیا گیا. شیطان زندان میں ہے. جب زندان میں ہے تو ظاہر ہے بہکا سکتا نہیں ہے، انسان کو اپنی طرف کھینچ سکتا نہیں ہے، اس کے اوپر حملہ کر نہیں سکتا کیونکہ جیل میں ہے، زندان میں ہے. اور تالے میں چابی ایسی نہیں ہے کہ وہ اس کی دوسری بھی کوئی بنوا سکے، نہیں، ایسے تالے میں قید ہے کہ وہ کھول بھی نہیں سکتا. پھر لوگ کیسے گناہ کرتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں؟ شیطان تو قید ہو گیا، اس کے بعد بھی مثلا انسان جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے اور دوسرے گناہ بھی انجام دیے جاتے ہیں. کیوں کر ممکن ہے؟ آپ غور کریں، روایات میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ شیطان دوسری چیزوں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے، مختلف حیوانات کی طرح سے شیطان بھی انڈے دیتا ہے. شیطان بھی انڈے دیا کرتا ہے.
اب آپ ذرا سا غور کریں کہ دیکھیں پرانی جگہیں یا پرانی بلڈنگوں میں آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پہ لکڑی کے مثلاً لکڑی کی بلڈنگیں ہیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جو پرانی قسم کی ہے جہاں پہ صاف ستھرائی کا زیادہ انتظام نہیں ہے, کام نہیں ہے, لوگ نہیں دیکھتے ہیں یا میونسپل کارپوریشن والے ادھر زیادہ نہیں جاتے ہیں یا جو بھی مسائل ہیں. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ گندگی رہتی ہے, ایک ایسی جگہ ہے جہاں گندگی رہتی ہے اور گھر والے بھی بہت صفائی ستھرائی کا خیال نہیں کرتے. یا ایک ایسا گھر ہے جو بہت دن سے بند پڑا ہوا ہے, وہاں کوئی نہیں ہے. 15-20 سال بعد, 10 سال بعد, 5 سال بعد ایک انسان ایسے گھر میں پہنچتا ہے کہ جہاں پہ تالا پڑا ہوا تھا, کوئی نہیں تھا, تو جا کے دیکھتا ہے گھر کھولا, پتہ چلا کہ اندر ایک ونڈو کھلی ہوئی تھی, وہاں سے کچھ کبوتر, کچھ باہر کے پرندے آ گئے, انہوں نے گھونسلہ بنا لیا. ایسا ہوتا ہے, گھونسلہ بنا لیا. یہ گھونسلہ کہاں سے بنا؟ چونکہ اس گھر میں کوئی رہ نہیں رہا تھا, اس گھر میں کوئی رہ نہیں رہا تھا. اب پرندوں کو جگہ چاہیے تھی, انہوں نے دیکھا ایک اچھی جگہ ہے. دوسری چیز, جہاں صاف صفائی ستھرائی ہوتی ہے وہاں گھونسلہ نہیں بنتا, جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں گھونسلہ بنتا ہے. دوسری انہوں نے دیکھا یہاں پہ کسی کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے یہاں پہ گھونسلہ بنائیں گے, آرام سے رہیں گے. تو وہاں پہ انہوں نے گھونسلہ بھی بنایا, انڈے بھی دیے, بچے بھی دیے. شیطان گھونسلہ کہاں بنائے گا؟ شیطان گھونسلہ وہاں بنائے گا کہ جہاں دل میں مختلف چیزیں ہوں, دل میں ہر طرح کی گندگی ہو, دل میں پاکیزگی نہ ہو, دل میں طہارت نہ ہو, دل میں کوئی صفائی نہ ہو, گندگی ہی گندگی ہو. تو شیطان کہے گا اس سے اچھی کیا جگہ ہے, گندگی میں چھپ جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا. شیطان ایسی جگہوں کو ڈھونڈتا ہے. لیکن جہاں باطن پاکیزہ ہو, جہاں باطن طاہر ہو, جہاں باطن پاک ہو, جہاں باطن صاف ہو, جہاں ہر انسان 5 وقت اپنے دل کی صفائی کرتا ہو, جہاں راتوں کو اٹھ کے اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے دل کو پاکیزہ بناتا ہو, شیطان وہاں گھونسلہ کہاں سے بنائے گا؟ بنا ہی نہیں سکتا ہے. تو شیطان ایسے دل میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے کہ جہاں گندگی ہو. اور دوسری چیز میں نے عرض کیا تھا کہ القلب حرم اللہ, یہ دل حرم پروردگار ہے. لا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ, حدیث میں ہے کہ یہ دل حرم پروردگار ہے. اس حرم پروردگار میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سکونت اختیار نہ کرنے دو, کسی اور کو اس میں نہ رہنے دو. تو جب ایک دل میں پروردگار پہلے سے ہے تو شیطان کہاں سے آئے گا؟ لیکن جب نہیں ہے تو اب آئے گا. اب اس کا جواب کہ کس طریقے سے ماہ مبارک میں انسان گناہ کرتا ہے. اتنا تو ہو گیا کہ شیطان جس طرح سے دوسرے پرندے گھونسلے بناتے ہیں, شیطان بھی گھونسلے بنا سکتا ہے, انڈے بھی دے سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انڈے, ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جو پرندے انڈا دیتے ہیں, کہ انہوں نے انڈا دیا تو اس کے اوپر ان کو بیٹھنا ہے. اگر وہ بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں بیٹھے تو اس میں سے آپ 20 سال تک, 25 سال تک, 100 سال تک انڈا رکھ دیں, اس میں سے کوئی نکلنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی ایک حرارت کی ضرورت ہے اس انڈے پر بیٹھنے کے لیے. اس پرندہ جو بیٹھے گا, یہ پرندہ بیٹھ کر ایک گرمی منتقل کرتا ہے, یہ گرمی اس انڈے میں جذب ہوتی ہے. یہ قدرت کا ایک, یہ الہی فطرت ہے. اس طرح سے اس کے اندر ایک وجود پنپتا ہے, پھر انڈے میں سے ایک وجود نکلتا ہے. ماہ مبارک میں شیطان کو قید کر دیا گیا. یہ مثال میری آپ ذہن میں رکھیں. ماہ مبارک میں شیطان تو قید ہے. سوال یہ کہ گناہ کیسے ہو رہے ہیں؟ گناہ ایسے ہو رہے ہیں کہ شیطان انڈے دیتا ہے. شیطان نے ماہ مبارک سے پہلے رجب میں, شعبان میں جو انڈے دیے تھے, وہ انڈے تو اپنی جگہ پر ہیں, اور وہ انڈے رمضان آتے آتے تک ایسا بھی نہیں ہوا کہ ہم نے ان گناہوں کے بارے میں, کہ جو شیطان نے انڈے دیے تھے مختلف گناہ, کہ فلاں کا مثال کے طور پر فلاں کے پاس بہت پراپرٹی ہے, اس کو اس طرح سے مثلا ٹوپی پہنائی جا سکتی ہے, فلاں کا حق میرے اوپر ہے, اس کو اس طرح سے مارا جا سکتا ہے, آفس میں مثلا میری جاب ہے, 9 سے 9 جانا رہتا ہے, بڑی پریشانی ہے, لیکن اس طرح سے اس میں ڈنڈی ماری جا سکتی ہے, بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, فلاں کو اس طرح سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں, یہ انسان کے ذہن میں شیطان نے انڈے دیے, مختلف انڈے دیے, کہ فلاں جو ہمارا رشتہ دار ہے مثلا, اس کے لیے ایک بری ذہنیت, اس کے لیے ایک دل میں ایک حسد کا جذبہ کہ کچھ نہیں,
اپنے گھر میں آنے کے بعد ہمیشہ اس اپنے رشتہ دار کی، اپنے دوست کی مثلا برائی کہ ایسا ہے ویسا ہے، یہ شیطان کے انڈے ہیں. لیکن ان کے اندر بچے کب آئیں گے؟ جب بار بار تصور گناہ ذہن میں آئے گا. یعنی بار بار ہم شیطان کو بلا رہے ہیں کہ وہ بیٹھے، جب وہ بیٹھے گا تو اب اس میں سے بچے نکلیں گے. تو جو شعبان سے پہلے رجب میں شیطان نے انڈے دیے، ماہ رمضان آتے آتے وہ اتنے تیار ہو گئے کہ ان میں سے اب بچے نکل سکیں. اور ماہ مبارک رمضان میں شیطان تو قید ہے، لیکن جو انڈے دیے گئے تھے اور ہم نے بار بار سوچ کے اس پہ شیطان کو بٹھا کے ایسا بنا دیا کہ اس میں سے بچے نکل آئیں، تو بچے تو نکلیں گے. اور جب بچے نکلیں گے تو پھر ان کا کام بھی شیطان کا ہے، وہ بھی بہکائیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ انسان بہکتا ہے. اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب پروردگار کا ساتھ نہ ہو. پروردگار کا ساتھ اس وقت تک رہتا ہے جب تک انسان خود پروردگار کے ساتھ رہے. لیکن جہاں سے ہم نے ساتھ چھوڑا، اب لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا فانساہم انفسہم، تو اللہ نے ان کو ان کے نفسوں سے بھلا دیا، اپنے آپ سے بھلا دیا، اپنے وجود سے بھلا دیا. یہی سے پریشانیاں شروع ہوتی ہیں. یہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ ہماری پرابلمز، ہماری پریشانیاں، ہمارا ڈپریشن یا ہمارا اسٹریس یا جن الجھنوں میں ہم گرفتار ہیں وہ ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا، جینے نہیں دیتا. سبب کیا ہے؟ سب کچھ ہے، دنیا کی ساری دولت، ساری نعمت، ہر چیز ہو جانے کے بعد بھی دل ایک بے چین ہے. اور ایسے آپ کتنے ایسے واقعات کو سنتے ہیں کہ ایک انسان جس کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے، رات کی تاریکی میں اپنے ہی ریوالور سے، اپنے ہی کنپٹی پر ریوالور لگا کے اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے کہ سکون نہیں ہے. سکون کی تلاش میں ہے انسان. تو جہاں سے سکون کا سرچشمہ ہے، جہاں سے سکون ملنا چاہیے، انسان نے جب اس چیز کو بھلا دیا تو اب سکون کہاں سے ملے گا؟ ایک بنیادی چیز ہے. اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نے عرض کیا تھا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یقیناً صرف یہ ذکر الہی ہے جو دلوں کو اطمینان دلاتا ہے، جس سے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے. لیکن اس ذکر الہی کو ہم کیسے حاصل کریں؟ اور کوئی راستہ ہے کہ ذکر الہی تو ہم کرتے رہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچائیں کہ تھوڑی دیر کے لیے، یہ تو آپ ایک لمبی کہانی بتا رہے ہیں کہ ذکر الہی اور اللہ کی یاد، تو ہماری پوری زندگی اسی سے جوجھتے ہوئے گزر گئی کہ ہم دن بھر یہ کوشش کرتے ہیں کہ کیسے خدا کی یاد رہے. یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں کہ جو سوچتے ہیں، واقعی سوچتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی پرابلم ہے کہ کیسے رہے، دل سے یاد نکل جاتی ہے. اور سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. کیا کریں؟ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ اپنے کسی مرض کو لے کے، پہلے تو ایک چھوٹی سی بات عرض کروں تاکہ ذہن قریب ہو جائے. شہید مطہری کی بک ہے طہارت روح. مجھے نہیں معلوم اس میں انگلش میں اس کا کیا ہوگا. طہارت روح انگلش میں ظاہراً ہوگی. شہید مطہری کی اکثر بکس انگلش میں ہیں، انگریزی میں ہیں، ہندی میں بھی ہوں گی. انہوں نے ایک چیپٹر بنایا، اس میں لکھتے ہیں کہ انسان صرف مادی اور میٹر سے متعلق نہیں ہے کہ صرف وہ ایک مادہ ہے، یعنی صرف وہ جسم رکھنے والا نہیں ہے. انسان کے وجود کو بنانے والی دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے، ایک روح ہے. جسم کبھی جب حوادث میں گرفتار ہوتا ہے، ٹھنڈی میں جاتا ہے، اچانک جسم کو ٹھنڈک لگ جائے تو ٹھنڈک کو قبول کرتا ہے، سردی لگ جاتی ہے. شدت سے اگر گرمی ہو انسان اس میں بھی مریض ہو جاتا ہے. ٹھنڈا گرم بار بار ادھر ادھر ہو تو جسم کے اوپر جو حالات طاری ہوتے ہیں، اور مختلف حالات جسم کے اوپر، کوئی ایک ایسی غذا، کوئی ایسا کھانا جو مثلا جس کے اندر پوائزن ہو، آپ کہتے ہیں کہ مثلا یہ فوڈ پوائزن ہو گیا، کھانے کی وجہ سے مشکل ہو گئی، تو جسم سے مریض ہو جاتا ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں کہ انسان کی بے چینی کی کبھی کبھی وجہ یہ ہوتی ہے، انسان کی پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ در حقیقت بیمار ہوئی ہوتی ہے اس کی روح، اور وہ علاج کر رہا ہوتا ہے اپنے جسم کا، علاج کر رہا ہوتا ہے اپنے جسم کا. در حقیقت بیمار ہوئی ہے روح. کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ اکثر ہم اپنے جسم کے علاج کے لیے ذرا سا سر میں درد ہوا فوراً کوئی ٹیبلٹ کھائیں گے، ذرا سا کوئی، یعنی کسی بھی منزل پر اگر ہمیں احساس ہوا کہ جسم میں ایک مرض ہے، جسم میں ایک بیماری ہے، تو کتنی تیزی کے ساتھ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. روح میں اگر کوئی مرض ہوتا ہے، کیا اس کا احساس ہمارے سامنے ہے؟
اور کتنا خطرناک ہوتا ہے کہ جسم میں اگر مثلا خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ کینسر جیسا مرض ہو جائے اور لاسٹ اسٹیج پہ ایک دم آخری اسٹیج پہ معلوم پڑے کہ اس کو مثلا بلڈ کینسر تھا، اور ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں اب کیا کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، دعا کرو، کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ لاسٹ اسٹیج ہے. پہلے اگر آئے ہوتے تو کچھ ہو سکتا تھا. کیا روح کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ روح میں مثلا جس طرح سے سر میں درد ہوتا ہے، کوئی درد ہو، معمولی سا کوئی پین ہو تو ہم سوچیں کہ کیا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ روح میں بھی کینسر جب ہو جاتا ہے اور جب ہم آخری وقت میں اب انتظار کر رہے ہیں ملک الموت کا، تو اب احساس ہوتا ہے کہ نہیں، روح بھی تھوڑی مریض ہے. یہ وقت ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے، اب وقت نہیں ہوتا انسان کے پاس. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر دو چیزیں ہیں، اور دو چیزوں سے مل کر بنا ہے انسان کا وجود، ایک جسم، ایک اس کی روح. بہت ساری پریشانیاں، روحانی پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا. اور اسی لیے ٹینشن کی جو لوگ، ٹینشن بڑھتا ہے، ڈپریشن بڑھتا ہے، مثلا انسان بے چین ہوتا ہے، نیند نہیں آتی، تو بہت سارے لوگ ٹیبلٹس کھاتے ہیں. لیکن کبھی غور کرو کہ واقعی تمہاری پرابلم جسم کی پرابلم ہے یا روح کی پرابلم ہے؟ روحانی مسئلہ تو نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ بار بار ایک کام کو انجام دینے کی وجہ سے روح تمہارے اوپر ٹارچر کر رہی ہے اور تم اس کی طرف متوجہ نہیں ہو؟ اندر سے روح پکار رہی ہے، روح چلا رہی ہے، تمہارا ضمیر تمہیں متوجہ کر رہا ہے. آج دنیا میں مثلا آپ دیکھتے ہیں، گاڑی لے کے آپ چلیں، مثلا نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا تھا، رانگ وے میں آپ گاڑی لے گئے، سامنے ٹریفک پولیس والا تھا، اس نے روکا، پینالٹی، جریمہ جو بھی کر سکتا تھا آپ کے اوپر اس نے پینالٹی لگائی، لگان لگایا، اور اس کے بعد پرچی کاٹی، چل دیا. اب آپ اس سے متوجہ ہو گئے کہ یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایک ایسی جگہ پہ گاڑی لے کے جائیں یہاں پہ مثلا نو پارکنگ ہو یا ون وے ہو، اور ہم مخالف سمت سے، اپوزٹ سائڈ سے وہاں پر آ جائیں تو ہمارے اوپر مثلا پینالٹی پڑ سکتی ہے، ہمارے اوپر ہمیں پرچی کرانی پڑ سکتی ہے، ہمیں بھگتنا پڑ سکتا ہے. تو انسان متوجہ ہوتا ہے. اگر بار بار ایسا ہی ہو، بار بار ایسا ہی ہو، بار بار ایسا ہی ہو، تو جھنجلا کے وہ آدمی جو پینالٹی ڈال رہا ہے، وہ آدمی جو مثال کے طور پر آپ کے اوپر آپ کی پرچی کاٹ رہا ہے، اس گاڑی کو بار بار ایک ہی جگہ پہ لانے کی وجہ سے چلا بھی سکتا ہے، آپ کو ڈانٹ بھی سکتا ہے کہ کیا طریقہ ہے، لائسنس بھی ضبط کر سکتا ہے کہ یہ کون سا طریقہ ہے، ایک ہی چیز کو بار بار اسی چیز کو انجام دے رہے ہو. جس طرح سے اس دنیا میں جب نو انٹری میں جاتے ہیں تو ٹریفک پولیس کے افسران موجود ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یا کیمرے لگے ہوئے ہیں جہاں پر یہ افسران نہیں ہیں، مثلا بعض جگہوں پہ کیمرے ہیں، کیچ کر رہے ہیں. اسی طریقے سے انسان جب اس راستے پر نہیں چلتا ہے جس راستے پر چلنے کے لیے پروردگار نے ہمیں کہا ہے، اور اپنی زندگی کی گاڑی کو مثلا بار بار نو انٹری میں لے کے جاتا ہے، روح انسان کی پکارتی ہے، بار بار اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے. یہ ضمیر کی بار بار کی آواز انسان دباتا رہتا ہے. لیکن بار بار یہ ضمیر جب انسان کو ملامت کر رہا ہوتا ہے تو نتیجہ بے چینی کی صورت میں سامنے آتا ہے، پریشانی کی صورت میں سامنے آتا ہے. تو ہم جو ظاہری چیزیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن اندر جو ہمارے جو ضمیر ہے، جو ہماری روحانی بے چینی ہے، کبھی اس کے لیے سوچیں. ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر دو چیزوں کو بتاتے ہیں. کسی بھی مرض میں ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو، ایک چیز یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے تمہیں پرہیز کرنا ہے. مثال کے طور پر شوگر کے مریض ہیں، میں آپ کو نسخہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ انسولین ٹائم پہ لینا ہے، اور اس کے بعد میٹھا نہیں کھانا ہے. میٹھا نہیں کھانا ہے. زمین سے جو اگنے والی چیزیں ہیں، زمین سے جو ایسی چیزیں زمین کے اندر جو گاڑ کے لگائی جاتی ہیں، مثلا آلو اور اس طرح کی چیزیں، وہ آپ کو نہیں کھانا ہے. چاول کم کھانا ہے، مثلا چونکہ شوگر، بہت ساری چیزیں ان میں شوگر ہوتی ہے، آپ کو اس کو استعمال نہیں کرنا ہے. یہ آپ کا نسخہ ہے، تب آپ صحیح ہو سکتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں، ایک میں دوا دے رہا ہوں، دوسری کچھ پرہیز تمہیں کرنا ہے. کچھ پرہیز تمہیں کرنا ہے. مولانا اتنی ساری باتیں آپ نے کی، ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ پریشانی کا علاج کیا ہے. ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ جو پریشانی ہوتی ہے، جو ہم اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں، جو ہمیں ٹینشن ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج بھی مذہب اور دین دو طریقے سے بتاتا ہے، لیکن عمل کرنا، مسئلہ یہ کہ اگر نسخہ لے لیا اور نسخہ لینے کے بعد جیب میں رکھ لیا، کچھ نہیں ہونے والا ہے. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کہیں کہ نہیں نسخہ تو لکھوا لیا تھا تو اب شفا بھی ہو جانی چاہیے تھی. نہیں ہوگی جب تک اس پہ عمل نہ کیا جائے. اچھا نسخہ بھی لے لیا اور دوا بھی لے لی،
لیکن جو ٹائمنگ بتائی تھی اس ٹائم کے مطابق نہیں ہے تب بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اب دین 2 نسخے بتا رہا ہے, 2 چیزیں ہیں, لیکن دونوں پہ ذرا غور کیجیے گا. ہم سب کا مسئلہ ہے اور صرف اس کو سن کے اگر چلے گئے تو کچھ نتیجہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. پریشانی میں کیوں شکار ہوتے ہیں ہم؟ پریشانیوں کا ٹینشن کیوں ہمارے دماغ پہ طاری ہوتا ہے؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے انسان؟ ایسا کیوں لگتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مار لے؟ کوئی اس کا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سب ختم. بہت ساری وجہ ہیں اس کی, دھیرے دھیرے ہم اس کو بیان کریں گے. آج صرف 2 چیزوں کو, ایک پرہیز اور ایک علاج, ان کی دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے, 2 نمونے. پہلی منزل کہا کہ اگر تمہیں پریشانی ہے, تم ٹینشن کا شکار ہو, تمہیں بار بار اسٹریس ہوتا ہے, تم ڈپریشن کا شکار ہو, تو زیادہ طویل آرزویں نہ کرو, طولانی آرزو, ایک سے ایک آرزو نہ کرو. اس لیے کہ آرزو جتنی بڑھتی جائے گی ٹینشن اتنا بڑھتا جائے گا, اور آرزو کبھی پوری ہونے والی نہیں ہے. ہم نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دنیا کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے. یہ پیاس نہیں بجھاتا, پیاس بڑھاتا ہے, اور جتنا جتنا انسان پانی پیتا جاتا ہے اتنی اتنی پیاس بڑھتی جاتی ہے, یہاں تک کہ انسان اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے, فنا ہو جاتا ہے, لیکن اس کی پیاس نہیں بجھتی. دنیا بھی اسی طریقے سے. تو دنیا کی طرف بڑھتے جاؤ گے, دنیا تمہاری پیاس بڑھاتی چلی جائے گی, لیکن تمہاری پیاس بجھنے والی نہیں ہے, پیاس ختم ہونے والی نہیں ہے. لہٰذا آرزوؤں کو کم کرو, اپنی جو تمہاری تمنائیں ہیں انہیں اپنے قابو میں رکھو. تمنا مچلتی ہے, ہر انسان کی تمنا مچلتی ہے, لیکن اس پہ اگر قابو نہیں کرو گے تو بڑھتی رہے گی, یہ آرزو بڑھتی رہے گی. جتنی آرزو بڑھتی رہے گی اتنا ٹینشن ہوتا رہے گا. یہ ایک پہلا راہ حل, پہلا نسخہ. اور یہ آرزو سے بچنا گویا پرہیز ہے. جس طرح سے ڈاکٹر ٹیبلٹ لکھ کے دیتا ہے, وہ اس منزل پر ابھی نہیں آئے ہم کہ کرنا کیا ہے, اس پر نہیں. جو نہیں کرنا ہے وہ یہ, جو تمہیں بچنا ہے جس چیز سے وہ یہ. جس طرح سے ڈاکٹر کہتا ہے جو نہیں کھانا ہے وہ یہ کہ شوگر کی چیزیں نہیں کھانی ہیں. اسی طریقے سے جو ہمیں نہیں کرنا ہے وہ یہ کہ آج سے آرزوؤں کو اپنی کم کر دیں, آرزو کو ختم کر دیں. کیسی آرزو ہیں؟ امام علی علیہ السلام دعائے کمیل میں فرماتے ہیں وَحَبَسَنِي عَن نَفْعِي بُعْدُ أَعْمَالِي. امام علی علیہ السلام کے جملے فرماتے ہیں کہ پروردگار میرے نفس کو میری آرزوؤں نے حبس کر دیا ہے, ایک جگہ پہ بند کر دیا ہے میری آرزوؤں نے. اب وہ بے چین ہے, اب وہ تڑپ رہا ہے کہ میرے وجود کے اندر صرف آرزویں ہی آرزویں ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہ ایک طریقہ دعا ہے جو امام ہمارے حوالے کر رہے ہیں. امام کی منزل اس سے بالاتر ہے, کوئی اور منزل ہے. فرماتے ہیں میرے معبود ان سے رہائی ملے, ان سے چھٹکارا ملے. اور اسی لیے روایات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ انسان جیسے جیسے اپنی آرزوؤں کو دباتا چلا جائے گا, کچلتا چلا جائے گا, ویسے ویسے اپنے آپ کو پریشانی کے دلدل سے نکالتا چلا جائے گا. لیکن اگر آرزوؤں کے دلدل میں گیا اور ہاتھ پیر مار رہا ہے تو نیچے جائے گا, اس کو کوئی حاصل نہیں ہے. صرف توجہ خدا کی طرف ہونی چاہیے, آرزوؤں سے چھٹکارا تب ملے گا. اسی لیے حدیث میں ہے میں تم سے 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث, 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں. ایک تمہاری آرزو, دوسرا تمہاری ہوائے نفس, تمہاری شہوت. شہوتوں سے پیغمبر کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں, آرزوؤں سے ڈرتا ہوں. اس لیے کہ جہاں آرزویں زیادہ ہوں اور شہوت زیادہ ہو, انسان کے ڈیزائر اس کو کہیں کہ شہوت کی تسکین کی جائے اور آرزو بڑھتی رہے, یہ وہ چیز ہے کہ جہاں پر انسان اپنی روح کا مرڈر کر سکتا ہے, اپنی روح کو قتل کر سکتا ہے. اور جب انسان اپنی روح کو قتل کر سکتا ہے تو پھر وہ قاتل بن جاتا ہے, پھر وہ ایک قاتل کی طرح گھومتا ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی, کیونکہ اس نے اپنے ضمیر کو مار دیا, اپنے روح کو ختم کر دیا. پھر کسی بھی منزل پر وہ پہنچ سکتا ہے. فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرہ بغیر عمل, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جو آخرت کو طلب کرتے ہیں, آخرت چاہتے ہیں لیکن بغیر عمل کے. صرف ان کے پاس طولانی آرزویں ہیں, ان کے پاس صرف ایک آرزوؤں کا بسیرا ہے, اور آرزو
اور انسان جب آرزو زیادہ کرنے لگتا ہے تو اس کا نتیجہ ہلاکت ہے. مختلف روایات میں اس کو بیان کیا گیا, آپ کے ذہن پر بار نہ ہو اس لیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. انسان کس طرح آرزوؤں کے ہاتھوں میں گم ہو جاتا ہے, کس طرح اپنے آپ کو آرزوؤں کے پیچھے چھوڑ دیتا ہے. حجاج ثقفی کا زمانہ ہے, اور یہ حجاج وہ شخص ہے جس نے خون کی ندیاں بہائی ہیں, اپنے مخالفین کو, شیعوں کو زندہ زندہ دیواروں میں چنوایا ہے. یہ وہ شخص ہے جو آیا مسجد میں, آنے کے بعد مسجد کوفہ میں جو اس نے پہلا خطبہ دیا ہے تلوار اس کے ساتھ میں تھی, کہا کہ دیکھو اس سے پہلے جو آئے, جو بھی حاکم آئے, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ میری یہ تلوار ہے. یہ تلوار سب کو نظر آ رہی ہے نا, یہ تلوار ہے. اگر کسی نے میری مخالفت کی, یہ تلوار ہوگی اور اس کا گلا ہوگا, اور میری یہ وہ تلوار ہے جو خون کی پیاسی تلوار ہے, خون کی پیاسی تلوار ہے, اور اس کو چین نہیں ملتا جب تک کہ خون نہیں پیتی. یہ پہلا خطبہ ہے اس کا, پبلک کے اوپر کیا اس کا اثر جائے گا, کیا پریشر جائے گا. اب آپ دیکھیے کہ ایسے خونخوار حاکم کے دور میں ایک شخص ہے, آرزو اور اپنا کام کرتی ہے. ایسے خونخوار شخص کے دور میں ایک شخص دودھ بیچنے والا ہے, دودھ بیچ رہا ہے. حجاج اپنے گھر سے نکلا بازار میں دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھا کہ ایک شخص دودھ بیچ رہا ہے, اور دودھ کا بڑا سا ظرف, آج کل کی طرح دودھ نہیں کہ آج پیکٹ میں آتا ہے دودھ لے لیتے ہیں جا کے. پہلے بہرحال ایک بڑے بڑے برتن ہوا کرتے تھے, ان میں دودھ رہتا تھا, جو آتے تھے وہ دودھ اپنا لے کے جاتے تھے, اپنا برتن لے کے آتے تھے, اپنے برتن میں دودھ لے کے جاتے تھے. ابھی بھی بعض دیہاتوں میں, گاؤں میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس زمانے میں اور بھی اسی طرح سے تھا. بہرحال کوئی تصور نہیں تھا پلاسٹک کا, پولیتھین کا. دودھ لینے کے لیے مختلف لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں. حجاج نے دیکھا کہ دودھ بیچنے والا کچھ بدبودا رہا ہے, کچھ بول رہا ہے, بڑبڑ بڑبڑ, اپنے کچھ اس کے ہونٹ چل رہے ہیں. حجاج پیچھے آ کے اس کے کھڑا ہو گیا. بھیس بدلے ہوئے تھا, اس کو نہیں پتا تھا کہ دودھ والے کو کہ مثلا یہ حجاج ہے. وہ بھی سوچا کہ مختلف لوگ ہوتے ہیں بھائی, دکان پہ ایک انسان کچھ سامان اپنا بیچ رہا ہے, کوئی جا کے کھڑا ہو جائے تو دکان والے کو کیا پتا یہ کون ہے, وہ تو اپنا جو کچھ کہہ رہا ہے, جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنا کرے گا. یہ بدبدا رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ یہ دودھ ایک برتن دودھ ہے, اس کو میں بیچوں گا, اور جب یہ میرا ایک برتن دودھ بک جائے گا تو اس کا جو پروفٹ ہوگا اس سے میں 2 برتن دودھ خریدوں گا. پھر جب میرے 2 برتن دودھ ہو جائے گا, دیکھیں میں جو مثال دے رہا ہوں وہ آرزو بڑھتی جاتی ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے, اس سے میں 2 برتن دودھ لوں گا, اور جب میرا 2 برتن دودھ بک جائے گا تو میں 3 بڑے بڑے برتن, جس کو آپ تپیلے کہہ سکتے ہیں, بڑے بڑے 3 تپیلا, مثلا 3 پتیلی یا تپیلا میں بڑا بڑا دودھ کا لوں گا, اور پھر اس کو بیچوں گا. پھر وہ بھی جب ہو جائے گا تو میرے پاس اتنی حیثیت ہو جائے گی کہ ایک بکری خرید سکوں. پھر جب بکری لوں گا تو میں ادھر ادھر جا کے دودھ لوں گا نہیں, اپنی بکری کا دودھ نکالوں گا. پھر اپنی بکری کا دودھ نکال کے, یہ بدبدا رہا ہے, کہہ رہا ہے, اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہے, چونکہ آرزو ہے اس کے اندر, دراز ہیں, طولانی آرزو ہیں. تو کہتا ہے کہ جب اپنی بکری کو بیچ دوں گا, پہلے بکری سے دودھ نکالوں گا, اس کو بیچوں گا, پھر بکری بیچ دوں گا, پروفٹ جب ہوگا, بکری بیچنے کے بعد 10 بکریاں لوں گا, پھر 10 بکریاں, ان کا دودھ میرا مارکیٹ میں ہر طرف میرا دودھ چھایا ہوا ہوگا, میری بکریاں ہوں گی, پھر ان بکریوں کو بیچ کے ان کا گوشت بیچوں گا, پھر بھینس لوں گا, پھر کچھ بھینس لینے کے بعد پھر ڈیری کھولوں گا, اور جب ڈیری کھول لوں گا اور میرے پاس ایک بڑا ٹھیک ٹھاک میرا بزنس دودھ کا چل جائے گا اور میرے پاس پیسہ ہو جائے گا, میں حجاج کی بیٹی سے شادی کروں گا. وہ پیچھے کھڑا سن رہا ہے, حجاج کی بیٹی سے شادی کروں گا, حجاج کی بیٹی سے شادی کر لوں گا تو پورے شہر میں میری دھاک ہو جائے گی, کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کتنا بڑا ظالم ہے وہ. اس سے شادی کروں گا تو ہر ایک مجھ سے ڈرے گا, کیونکہ میں شادی حجاج کی بیٹی سے کروں گا. اور جب شادی کر لوں گا اور میری بیوی جب وہ بن جائے گی تو اگر آپس میں کچھ جھگڑا ہوا اور اس نے زیادہ چے پے کچھ کی تو اس کو 1 لات ماروں گا. تو یہ کہہ کے اس نے جو لات ماری تو جو دودھ رکھا ہوا تھا سب نیچے گر گیا, سارا دودھ نیچے گر گیا. ادھر جب دودھ نیچے گرا تو یہ کیا ہو گیا, ادھر حجاج نے پکڑ لیا, چلو بیٹا
کہ تم کون ہو؟ کہا تم جس کی بیٹی سے شادی کرنے والے ہو میں وہ ہوں. کہا لیکن مجھے کیوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم یہاں پہ بیٹھ کے حاکم کی بیٹی سے شادی کرنے کی باتیں کر رہے ہو. کہا شادی کی بات ہی تو میں نے کی ہے, کوئی جرم تو نہیں کیا ہے, کوئی جرم تو میں نے نہیں کیا ہے. کہا نہیں تمہیں تازیانے پڑیں گے, 100 تازیانے اس کو لگاؤ دھوپ میں. حجاج نے کہا. اب اس کو ننگا کر کے 100 تازیانے مارے جا رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرا دودھ تو گر گیا, اب تم تازیانے کیوں مار رہے ہو؟ تو حجاج نے بڑا پیارا جواب دیا. کہا تیرا دودھ جو گرا ہے تیری آرزوؤں کی وجہ سے گرا ہے, تو جو تازیانہ لگا رہا ہوں تیری جرت کی وجہ سے لگا رہا ہوں کہ تو ایک معمولی سا انسان, اتنی طویل آرزویں, اتنی دراز آرزویں کہ تو سوچتا ہے کہ دودھ بیچنے کے بعد تو میری بیٹی سے شادی کرے گا. تجھے جو تازیانے پڑنے اس چیز کے پڑنے ہیں, اور خدا نے جو تجھے دکھایا ہے تیری دراز آرزوؤں کی وجہ سے یہ تو نے خود اپنا دودھ پھینک دیا. تو آرزویں جب بڑھتی ہیں اس منزل پر انسان پہنچتا ہے, پریشانی ہی پریشانی, نتیجہ کچھ نہیں ہوتا. لہٰذا کہا کہ آرزوؤں کو کنٹرول کرو, اس لیے کہ اگر ہم نے آرزوؤں کے اوپر کنٹرول کر لیا تو بہت حد تک اپنی پریشانیوں کو ہم نے خود سالو کر لیا, خود دور کر دیا. ماہ مبارک رمضان ایک بہترین مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان اپنی آرزوؤں کو لگان دیتا ہے. ایک چیز حلال ہے, ایک چیز جائز ہے, پانی پی سکتا ہے انسان, پانی پینے میں کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن چونکہ اس حلال اور جائز چیز کو بھی مالک نے منع کیا ہے اس لیے نہیں پیوں گا. صبح سے لے کے شام تک میں کھا سکتا ہوں حلال چیزوں کو, حرام کی بات نہیں, حلال چیزیں جن کا کھانا حلال ہے, جن کا کھانا جائز ہے, لیکن چونکہ مالک نے حکم دیا ہے نہیں کھاؤں گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک شارٹ پیریڈ ہے ایک ٹریننگ کا, کہ جس میں پروردگار بتا رہا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو جس طریقے سے 30 دن میں تم کرتے ہو. جب تم 30 دن میں کر سکتے ہو تو بعد کے دنوں میں بھی کر سکتے ہو. ان آرزوؤں پہ کنٹرول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, جیسا کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم کرتے ہیں. تو پہلی منزل پریشانیوں کو دور کرنے کی یہ ہوئی کہ انسان اپنی آرزوؤں کو کنٹرول میں رکھے. پہلی چیز اپنی آرزوؤں کو کنٹرول میں رکھے. یہ کیا ہوا؟ پرہیز, یعنی آرزو نہ کرے. اب یہ کون انسان کتنا کر سکتا ہے یہ اس کے اوپر ہے. کون انسان کتنا کر سکتا ہے, ہم آرزوؤں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے, یہ ان کے اوپر. ایک سوال ہے محمد والے محمد. معاف کیجیے گا, یہ کسی نے اس میں سورہ فاتحہ کی گزارش کی تھی, میں بھول گیا تھا. بہرحال درمیان میں ایک التماس ہے سورہ فاتحہ کی, مرحوم سلطان بھائی بھولو بھائی کے نام سے آپ ایک سورہ فاتحہ. ایک سلوات بھیجیں محمد والے محمد. تو پہلی منزل یہ ہے کہ انسان اپنی آرزوؤں کو لگام دے. دوسری منزل بہت آسان ہے, یعنی اگر ہم نے یہ پرہیز کر لیا تو دوسری منزل جو نسخہ ہے وہ بہت آسان ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, بس تھوڑی سی توجہ. بہت آسان ہے پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے, اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو تقریباً تمام ادیان و مذاہب جتنے بھی افراد ہیں, حتیٰ کہ آپ یہ جو بابا ہیں مثلا جو میں نے عرض کیا تھا کل کہ ستیہ سائیں بابا اور بابا رام دیو اور کون یہ جو سب سکون کی انڈسٹریاں ہیں جہاں پہ سکون بٹ رہا ہے, وہ لوگ بھی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی ایسا چیریٹیبل کام کرو, کوئی ایسا کام کرو کہ دوسرے لوگوں کی اس میں خدمت ہو. یہ آج تمہاری روح جو تڑپ رہی ہے اس سے اس کو سکون ملے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جسے اسلام نے پہلے ہی مرحلے میں رکھا ہے, پہلے ہی مرحلے میں. لہٰذا اس پہ اگر انسان غور کرے, یہ لوگ اپنے دوسرے چمتکاری انداز میں اس کو بنا کے پیش کرتے ہیں لچھے دار باتوں کے ذریعے سے. دین نے کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم کسی بھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ جس چیز کو تم چاہتے ہو, جس کی تم محبت کرتے ہو, اسے اللہ کی راہ میں انفاق کرو, اللہ کی راہ میں دو. چونکہ بہت بڑا مسئلہ ہے, ایک چیز میں چاہتا ہوں مجھے اچھی لگ رہی ہے اور میں اس چیز کو دوسرے کو دے دوں, یہی منزل ہے, یہ پہلا قدم ہے. جو اس سے آگے نہیں بڑھا وہ کہیں نہیں پہنچ سکتا.
پہلی منزل پر جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو. اور یہ حدیث سے میں عرض کر رہا ہوں، ایک طولانی حدیث ہے، پیغمبر نے اس میں 8 ان باتوں کو بیان کیا ہے جو انسان کو اس منزل پر پہنچاتی ہیں کہ جہاں انسان شہداء اور صالحین کے ساتھ میں مشہور ہوتا ہے. ان میں ایک چیز ہے صدقہ اور انفاق کرنا، صدقہ کرنا. مرحوم فیروز حیدر صاحب قبلہ، مجھے یاد ہے بہت، ایک ان کا بہت اچھا جملہ تھا. وہ کہا کرتے تھے کہ بہت مزہ آتا ہے کھانے میں. قرآن کریم نے کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو. کھانے کا ایک اپنا مزہ ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی کھلا کے دیکھو اس میں کتنا مزہ ہے، اس میں اور مزہ ہے، انسان کی روح کو سکون ملتا ہے. ان کا ایک جملہ تھا. مرحوم کی روح کے خوشنودی کے لیے آپ لوگ ایک مرتبہ ایک مل جل کا صلوات بھیجیں محمد والے محمد. اب فرماتے ہیں کہ علاج جو ہے، پریشانیوں کا علاج، ایک علاج یہ کہ آرزوؤں کو کنٹرول کرو، دوسرا علاج یہ کہ صدقہ دو، انفاق کرو، راہ خدا میں خرچ کرو، خدا کی راہ میں دو. خود بخود تمہاری روح کو ایک سکون ملے گا. اور یہ ہرگز نہ سمجھنا کہ ہم راہ خدا میں دے رہے ہیں تو ہمارے پاس سے کچھ کم ہونے والا ہے. نہیں، روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ایک فرزند ہیں، ان کا نام ہے محمد. سال بھر کا جب خرچ گزر جاتا ہے تو ہمیشہ جب وہ حساب کرتے تھے تو 40 درہم یا 40 دینار ان کے پاس بچ جاتے تھے. ہر سال ایسا ہوتا تھا، خدا ان کو برکت دیتا تھا. 40 درہم. ایک بار امام کے پاس ہے، امام نے پوچھا کہ بیٹا سال گزر گیا، کتنی رقم تمہارے پاس بچی؟ کہا 40 درہم. کہا راہ خدا میں انفاق کر دو. اب جو مرحلہ آتا ہے تھوڑا سا یہ باریک مسئلہ ہے کہ راہ خدا میں انفاق کر دو. اب راہ خدا میں جب انفاق کرنے کی بات آتی ہے آدمی سوچتا ہے کہ میرے بیوی، میرے بچے، میرا گھر، میرے رشتہ دار، ان کا کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا. امام کے فرزند محمد کہتے ہیں کہ اگر میں 40 کے 40 دینار راہ خدا میں خرچ کر دوں، دے دوں راہ خدا میں، تو والد گرامی پھر میرے پاس کچھ نہیں بچے گا. اب امام فرماتے ہیں بیٹا تم یہ 40 درہم 40 دینار صدقہ دو، اس کے بعد کی بات بعد میں. 40 دینار محمد نے امام کے کہنے پر صدقہ دیے. روایت میں ہے کہ 10 دن نہیں گزرے تھے، 10ویں دن ایک شخص آیا، امام کے حوالے 4000 دینار کیے. اس نے 4000 دینار امام کے حوالے کیے. امام نے اپنے بیٹے کو بلایا، میں اصل روایت کو پڑھ رہا ہوں. فرمایا یا بنیا آتینا اللہ 40 درہم فآتانا اللہ 40 آلاف دینار. میرے بیٹے یہ کیا کم ہے کہ تم نے 40 درہم 40 دینار خدا کی راہ میں دیے، خدا نے اس کو 40,000 درہم میں بدل دیا اور ہمارے پاس بھیجا ہے. اب امام ایک ارشاد فرماتے ہیں جملہ جو آپ کے حوالے فرماتے ہیں لکل شیء مفتاح. ہر چیز کی ایک کی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک چابی ہوتی ہے. آپ کی گاڑی کی ایک چابی ہے، گاڑی میں چابی لگائیں گے تو وہ چلے گی. آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کی، اپنے فلیٹ میں جاتے ہیں، اس کی ایک چابی ہے، چابی لگائیں گے تو وہ فلیٹ کھلے گا. دوسری چابی لگائیں گے تو نہیں ہونے والا ہے. گاڑی کی چابی فلیٹ میں لگائیں گے تو کام نہیں بننے والا ہے، اور فلیٹ کی چابی گاڑی میں لگائیں گے تب بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے. مگر یہ کہ دونوں کی چابی، دونوں کا لاک کوئی ایک ہی طرح کا بنوا لے تو ایک الگ بات ہے. لاکرز کی چابیاں، تجوری کی چابی، سب الگ الگ چابیاں ہوتی ہیں، ہر ایک کی الگ الگ ہے. آپ کمپیوٹر لے کے بیٹھے، بہت سارا مثلا آپ کو کام ہے، جلدی میں آئے آفس سے، یہ کام کرنا ہے، پاسورڈ بھول گئے، کمپیوٹر نہیں کھلے گا. اس کی ایک کی ہے، اس کی ایک چابی ہے، ہر چیز کی ایک چابی ہے. اب یہ ایک باباؤں والا مسئلہ ہے. رزق کی بھی ایک چابی ہے، رزق کی بھی ایک چابی ہے، جو روزی ہمیں ملتی ہے اس کی بھی ایک چابی ہے. لیکن یہ چابی یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں آج کل کی طرح کہ سورہ واقعہ پڑھو تو رزق بڑھے گا، یا مثلا سورہ توحید کی تلاوت کرو تو رزق بڑھے گا، یا دوسری اور ورد پڑھو. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اپنے اثرات رکھتی ہوں گی، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن معصوم نے جو فرمایا ہے کہ رزق اور روزی کی چابی ہے، اس میں اس روایت میں معصوم نے یہ ورد پڑھنے کے لیے کوئی تعویذ ویز نہیں دیا ہے. کہتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک چابی ہے،
رزق اور روزی کی بھی ایک چابی ہے. پھر فرماتے ہیں وہ مفتاح الرزق الصدقہ، روزی کی اور رزق کی چابی صدقہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. رزق اور روزی کی چابی صدقہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ، وہ دنیاوی لوگ ہوتے ہیں، کم ظرف لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ احسان کیا اور وہ بھول گیا. اللہ کہتا ہے کہ جب تم میرے بندے کی کوئی مدد کر رہے ہو تو میری مدد کر رہے ہو. جب تم نے اس کی مدد کی ہے تو اللہ تھوڑی نہیں بھولنے والا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ نیکی کی، اللہ کے ساتھ احسان کیا، اللہ بھول جائے گا. نہیں، اللہ پلٹ کر دینے والا ہے، اتنا یقین ہونا چاہیے. تو ہر شے کی ایک چابی ہے. رزق اور روزی کی چابی صدقہ ہے اور راہ خدا میں انفاق کرنا ہے. اور آپ دیکھیے کہ کس منزل پر اس سے انسان پہنچتا ہے. محمد صالح، ملا محمد صالح ایک عالم دین ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، پیغمبر اسلام تشریف رکھتے ہیں اور پیغمبر اسلام کے ساتھ میں ایک تاریخ شیعت کے مایناز اور عظیم عالم دین ابن فہد ہلی پیغمبر کے بالکل قریب، پیغمبر کے تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے علماء ان کے پیچھے ہیں. ان کو تعجب ہوا، ان ملا محمد کو تعجب ہوا کہ یہ کیا ہو گیا، کہ کیسے یہ اتنا آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے علماء ایک سے ایک عالم دین سب پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا پیغمبر سے کہ حضور، یہ صرف ابن فہد ہلی کو ہی اتنی منزلت، اتنا مقام کیسے حاصل ہوا کہ یہ آپ کے ساتھ میں اور سارے علماء آپ کے پیچھے ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے ابن فہد ہلی کہ ان کے در پر کوئی آتا تھا تو اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے. ان کے در پر کوئی آتا تھا تو خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے اور ہر طرح سے راہ خدا میں انفاق کیا کرتے تھے. جب کوئی راہ خدا میں انفاق کرے تو منزل یہ پہنچ جاتی ہے کہ پیغمبر کے ساتھ. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ راہ خدا میں انفاق تو بہت لوگ کرتے ہیں، مسئلہ نیت کا ہوتا ہے. نیت خالص کہاں سے انسان پیدا کرے، یہ خود اپنے اوپر ہے کہ کیسے انسان ایک خالص نیت پیدا کرے. شیخ جعفر کاشف الغطا کے بارے میں بھی یہ ملتا ہے کہ ان کی منزل یہ تھی کہ انفاق کیا کرتے تھے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے. کسی کے پاس گھر نہیں ہے، اس کو گھر بنوا دیا. کسی کے پاس رہنے کے لیے پریشانی ہے، اس کو وہ دے دیا. کوئی کھانے کی پریشانی ہے، اس کو اس کی مشکل کو دور کر دیا. یہ علماء کا ایک وتیرہ تھا، یہ علماء کی ایک سیرت تھی. شیخ انصاری ایسی شخصیت کہ آج ہماری شیعت کی بنیاد اور اساس فقہ جو مسئلے مسائل ہیں ان کی کتابوں کے اوپر ہے. ان کی کتاب مقاصد آج بھی حوض علمیہ کی بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے اور آج بھی پڑھائی جاتی ہے. خود ہم نے بھی پڑھی مقاصد. آج تک انہوں نے جن مسائل کو حل کر دیا ہے، عرصہ ہو گیا، زمانہ بیت گیا، سالوں سال بیت گئے، ان کی کتاب کا ابھی تک کوئی جواب نہیں ہے. اتنی پروردگار نے ان کو عظمت بخشی. آج بھی ان کا نام حوضے میں ایک بڑی شخصیت کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کا کیا شیوا تھا؟ علماء نے نقل کیا کہ دسفول میں ایک بقعہ پیر محمد کر کے ایک خرابہ تھا. اس خرابے میں ایک فقیر شخص رہا کرتا تھا. یہ آج کل کا دور تو تھا نہیں، غریبی کا دور تھا، ناداری کا دور تھا. اس میں شیخ انصاری کے پاس کھانا آتا تھا تو تھوڑا سا کھاتے تھے، اتنا کہ جی سکیں، باقی سارا کھانا بھجوا دیتے تھے اس فقیر کے پاس، وہ کھاتا تھا. فقیر کو کھانا دے دیتے تھے. منزل یہ پہنچی کہ آج شیخ انصاری ہیں اور تاریخ شیعت کے ماتھے کا جھومر بنے ہوئے شیخ انصاری، اس بنیاد کے اوپر کہ راہ خدا میں انفاق کرتے تھے، راہ خدا میں دیتے تھے. اسی لیے حضور نے بھی فرمایا تصدقوا ولو بتمرۃ، صدقہ دو راہ خدا میں چاہے کھجور کے برابر بھی کیوں نہ ہو. اب انسان یہ نہ سوچے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے میں کیا دوں. ایک کھجور کے برابر بھی ہے تو صدقہ دو، چونکہ اس کے ذریعے سے پروردگار تمہیں ٹرین کرنا چاہتا ہے. ہو سکتا ہے وہ کھجور تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہو سکتا ہے وہ کھجور بہت اچھی لگ رہی ہو. کھجور کا صدقہ دینا کوئی معمولی، یعنی بہت معمولی سی چیز ہے، لیکن تب جب انسان دیکھے کہ یہ کھجور اس کے لیے کیسی ہے، اس کے بعد صدقہ دے، تب اس میں اہمیت ہے. ایسا نہیں کہ یہ کھجور خراب سی ہے چلو صدقہ دے دیا. اس کا تمہیں اچھی لگ رہی ہے اب اس کو صدقہ دو، تب معلوم پڑے گا کہ تم نے اپنے نفس کو مارا ہے.
تم نے اپنے نفس کو کچلا ہے. ایسا نہ ہو کہ اس بادشاہ کی طرح کہ ایک بادشاہ اور ایک فقیر کے درمیان میں گفتگو ہوئی کہ خدا سے قریب ہونا ہے، یہ ہے وہ ہے، دنیا میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں. اور فقیر سے بات کر رہا تھا بادشاہ، کہا تمہارے پاس کیا علاج ہے؟ کہا کہ ہم لوگ بیٹھ کے کچھ بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی علاج نکلے. کہا ایک صحرا میں چلتے ہیں. کہا ٹھیک ہے صحرا میں آئیں گے. فقیر کہتا ہے کہ لیکن یہ آپ بادشاہ سلامت ہیں، گھوڑا گاڑی اور تام جھام سپاہی لشکر یہ سب مت لے کے آئیے گا، اکیلے آئیے گا. اچھا اکیلے؟ ہاں خدا کے پاس، خدا کی بارگاہ میں اکیلے جانا بھی ہے، اس لیے اکیلے آئیے گا. تو خدا کے بارے میں ہم لوگ سوچیں گے کہ کس طرح سے خدا سے قریب ہوا جائے. ٹھیک ہے. بادشاہ پہنچ گیا ایک صحرا میں، ایک جنگل میں اکیلے. اب فقیر صاحب آرام آرام سے آ رہے ہیں. ہاں پہنچے تو دیکھا کہ اپنی کشکول ساتھ میں لے کے آئے ہوئے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی تم نے تو کہا تھا کچھ مت لے کے آنا، تمہیں تو اپنا پورا تخت دربار سب کچھ چھوڑ کے آ گیا اور تم یہ اپنا کشکول اپنا کٹورا لے کے آئے ہو. وہ فقیر اپنا کٹورا لے کے آیا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں میں کٹورا نہیں چھوڑ سکتا تھا، کٹورا میں نہیں چھوڑ سکتا تھا. تو صدقہ یا انفاق کا مسئلہ یہ نہیں کہ کسی کے پاس بہت ہو تو وہ صدقہ کرے، بہت ہو تو وہ انفاق کرے. ہر ایک اپنی اپنی منزل پر صدقہ جو کر رہا ہے. صدقے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارے پیسے سے، تمہارے اپنے جو پروردگار نے تمہیں نعمت دی ہے اس سے تمہیں کتنا لگاؤ ہے. ہو سکتا ہے ایک انسان بہت مالدار ہو، وہ صدقہ کر دے، واقعی صدقہ کر دے، اور اس کے لیے صدقہ کر دینا کوئی بڑی بات نہ ہو. لیکن ایک فقیر شخص اپنے کشکول سے 1 روپیہ نہ دے سکے. تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو فقیر اور جو مثلا غریب ہے وہ خدا سے قریب ہے، ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ پیسے کا نہیں ہے، مسئلہ پیسہ دے دینے کا ہے. جب منزل آئے تو تم دے سکتے ہو کہ نہیں دے سکتے ہو، یہ منزل ہے. تو عزیزوں ذہن وقت ہو گیا ہے. تو 2 چیزیں ہم نے بیان کی آج کے اس پروگرام میں. ہم نے بیان کیا کہ انسان کی پریشانیاں ان کو اگر حل کرنا ہے تو اس کے 2 طریقے جو آج بیان کیے وہ یہ کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنی آرزوؤں کو کنٹرول میں رکھیں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ راہ خدا میں انفاق کریں اور راہ خدا میں صدقہ دیں. اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اس منزل پر پہنچا سکتے ہیں جہاں پر ایک قدم ہم سکون سے تھوڑا آگے بڑھ سکتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد. اور حاضرین محفل السلام علیکم. السلام. وقت ضائع نہ کرتے ہوئے میرے لیے کوئی کافی سوال آیا ہے. پہلا سوال جو ہے وہ آپ کے ایک دم آخری میں جو آپ نے فنش کیا ہے، جو ختم کیا ہے، اس کے ریلیٹڈ یہ جو کافی کچھ آپ نے بیان کر چکا ہے کہ ہماری پریشانیوں کا پریکٹیکل راہ حل کیا ہے. جی تو اگر پھر بھی آپ کو اس پہ اگر اور کچھ کہنا ہو تو. دیکھیے پریکٹیکل راہ حل تو آہستہ آہستہ آئے گا. آج ہم نے 2 چیزیں بیان کی کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی آرزوؤں کو کنٹرول کریں. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ راہ خدا میں کچھ دیں، راہ خدا میں خود سرو کریں. اور سب سے بڑھ کر جو راہ حل ہے وہ یہ کہ خدا کو اپنے ساتھ رکھا جائے. اس لیے کہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر شیطان آئے گا، گھونسلہ بنائے گا، انڈے دے گا، بچے نکلیں گے. اور جتنا شیطان بڑھتا جائے گا، جتنا شیطان کی گندگی بڑھتی جائے گی، اتنا اتنا ہمارے اندر بے چینی پیدا ہوتی چلی جائے گی. لہٰذا اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور اس منزل پر نہ پہنچیں کہ ہم خدا کو بھلا دیں. اگر خدا کو بھلا دیا تو خدا نے کہا کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. اگر تم نے ہمیں بھلا دیا تو ہم تمہیں خود تم سے بھلا دیں گے. تو اس لیے ضروری ہے کہ خدا کو اپنے ساتھ رکھا جائے. اور خدا اگر ہمارے ساتھ ہے ہماری پریشانیاں بھی کوئی پریشانیاں نہیں ہیں. اور سوالوں میں ایک سوال جو اسی سے میں کنیکٹ کروں گا وہ یہ کہ کیا جسم سے زیادہ قریب یہ روح ہے؟ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جسم کوئی غلط کام کرتا ہے تو روح سے ٹوکتی ہے یا روح سے روکتی ہے، آغاز کرتی ہے، مطلب سے. در حقیقت جو خلقت انسانی ہے حقیقت میں وہ روح ہے. اور اس روح کو ایک پیکر دیا ہے، انسان کا پیکر دیا ہے، ایک جسم کا پیکر دیا ہے پروردگار نے. اور اسی لیے جیسے مثلا میرا نام مثلا نجیب ہے، کسی کا نام احمد ہے، کسی کا نام علی ہے، تو اب یہ کہتے ہیں کہ جسم سڑگل جائے گا لیکن وہ روح رہے گی. چاہے اب یہ وادی سلام میں ہو یا مثلا وادی برہوت میں ہو. اگر مومنین ہے تو وادی سلام میں رہیں گے، اور اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ دوسری منزل ہے، وہ خطرناک منزل ہے. تو ہر جگہ جو رہے گی وہ روح رہے گی. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ ارواح روح آتی ہے اور روح باقی رہتی ہے. یہاں پر
اس سے استفادہ کرتے ہوئے امام نہیں بلکہ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ جو ہمارے نبی ہیں، جناب عیسیٰ کی جب والدہ کا انتقال ہوا، جناب مریم کا جب انتقال ہوا تو جناب عیسیٰ نے مریم کو دفن کر دیا، غسل دے کے کفن دے کے دفن کر دیا. اب جناب عیسیٰ کے پاس چونکہ روح آتی تھی، جناب مریم کی روح تھی، جناب عیسیٰ نے روح مریم سے خطاب کیا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک بڑی عجیب منزل ہے، کیسا محسوس ہو رہا ہے. آرزو کی بات چل رہی تھی نا، اپنی آرزو کو کیسے دبائیں اور کیا آرزو کریں. جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی روح سے سوال کیا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے والدہ گرامی. تو کیا جواب دیا جناب مریم نے؟ جناب مریم فرماتی ہیں میرا دل یہ کر رہا ہے کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ پلٹ جاؤں اور دنیا کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کروں اور دنیا کے دنوں میں جاگ کر اللہ کے لیے روزہ رکھوں. یہ جناب مریم کی روح کہتی ہے جناب عیسیٰ سے. تو جسم جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، روح کے لیے ایک پیکر ہے، ایک قالب ہے، ایک ٹھکانہ ہے روح کے لیے، وہ جسم ہے. اور حقیقت میں جو انسان کا وجود ہے وہ اس کا روحانی وجود ہے. اور اسی میں جب آپ کسی آرزو سے بات کر رہے تھے، آرزو کے بارے میں، تو اس پہ ایک سوال ہے کہ کیا ریگولر دعا پڑھنا اور اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی کی امید کرنا زیادہ آرزو کرنے کے برابر ہے؟ نہیں، یہ کوئی آرزو نہیں ہے کہ ہم اللہ سے جتنا بھی ہم مانگیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آج مثلا کبھی کبھی لوگوں کے اوپر ایک فکری بھوت چڑھتا ہے تو اس منزل پر بھی پہنچتے ہیں کہ ہم اللہ سے کوئی دعا ہوا نہیں کرتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے سب دعا کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی دعا ہوا نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے بھائی اپنے لیے دعا؟ کیا پریشانی ہے؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ جو کچھ تمہیں چاہیے تم مجھ سے مانگو. ہاں یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں. اور اگر اتنی کوئی ایسی منزل ہے، چونکہ یہی کہا گیا دوسروں کے لیے کیوں دعا کرو، جب آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو دوسرے آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ کی دعا دوسروں کے لیے قبول ہوگی، دوسروں کی دعا آپ کے حق میں قبول ہوگی. یہ منزل ہے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیں گے. علماء اخلاق اس کو بیان کرتے ہیں کہ جتنی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی جو آپ کو لگتی ہے وہ ذرا سی چیز ہے، اس کو بھی اپنے مالک سے طلب کرو، اس کو بھی اپنے مالک سے چاہو. کتنا اچھا لگتا ہے کہ ایک بچہ مثلا جو مختلف چیزوں کو اٹھاتا ہے اور اپنی ماں سے مثلا مانگتا ہے، تو ماں کو اچھا لگتا ہے نا کہ بچہ کہتا ہے کہ ممی مجھے یہ چیز چاہیے، آئس کریم چاہیے، مثلا مجھے چاکلیٹ چاہیے، مجھے مثلا ٹافی چاہیے، سامنے کی چیز یہیں پہ رکھی ہوئی ہے، اس کو بھی مانگتا ہے تو ماں کو اچھا لگتا ہے. پروردگار ہمارا خالق ہے، جب اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اس سے مطالبہ کرتے ہیں، اس کو اچھا لگتا ہے کہ اس سے مانگا جائے. لہذا یہ کوئی آرزو نہیں ہے کہ اگر خدا سے ہم مانگیں، یہ طولانی آرزو نہیں ہے، جتنا بھی مانگیں یہ کم ہے. خدا سے جتنا بھی دعا کی جائے یہ کم ہے. اور یہاں پر ایک شعر ذہن میں آ رہا ہے، وفا ملک پوری ظاہراً اس کے شاعر ہیں، کہتے ہیں کہ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. ایک منزل یہ ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ مانگ لیتے ہیں، یہ بھی دعا کا ایک سلیقہ ہے. ایک مرتبہ انسان بہت ساری چیزوں کو مانگتا ہے، خدا کو بھی مانگتا ہے. مسئلہ وہاں پر ہے جب ہم دنیا کی ساری نعمتیں مانگیں، بزنس میں ہم پروگریس مانگیں، خدا سے اچھی مثلا اولاد مانگیں، اچھی بیوی مثلا خدا سے مانگیں، نعمتیں دنیا کی مانگیں، سب مانگیں لیکن خدا کو نہ مانگیں. تو کہتے ہیں کہ سب مانگ لیا تجھ سے مگر تجھ کو نہ مانگا. یہ سچ ہے کہ تقصیر دعا ہم سے ہوئی ہے. یہ سچ ہے کہ ہم نے دعا صحیح سے نہیں کی، اس لیے کہ جہاں ہم نے ساری چیزوں کو مانگا تھا ہمیں تجھے بھی تجھ سے مانگنا چاہیے تھا. اور اسی آرزو سے واپس ایک ریلیٹڈ سوال ہے، وہ یہ کہ جو یہ مارکیٹ میں بکس ملتی ہیں جو سکسیس لیڈرشپ کس طرح سے آگے بڑھے، کس طرح لیڈرشپ اور کس طرح بڑی بڑی امیدیں رکھے، بڑے ڈریم رکھے، تو کیا وہ بک پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، صحیح ہے غلط ہے؟ ایک وہ سوال ہے. اور دوسرا یہ کہ زیادہ آرزو اگر یہ انسان کرتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ خیرات کرے، زیادہ سے زیادہ صدقہ دے یا جو بھی، تو کیا وہ غلط ہے؟ دیکھیں وہ بکس اس کے اندر کیا رہتا ہے کیا نہیں رہتا ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں اس کے بارے میں کہ وہ کیا ہے. بہت ساری ایسی تعلیمات ہوتی ہیں جو اسلامک تعلیمات ہوتی ہیں. وہ تعلیمات ہیں مثلا صحیفہ سجادیہ، رسالت حقوق امام سجاد. اب کسی نے اس کو پڑھ لیا اور پڑھنے کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں اپنے انداز میں مثلا اس کو بیان کر دیا. میں خود ایک بار دیکھ رہا تھا ٹی وی پروگرام، ظاہراً آشا رام کر کے ایک ان لوگ کے گرو ہیں، آسا رام، تو سفید وائٹ لباس پہنتے ہیں. وہ گفتگو کر رہے تھے، پورا جناب موسیٰ کا واقعہ وہ بیان کر رہے تھے. میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان بکس کو مثلا نہ لیا جائے یا نہ پڑھا جائے، مگر یہ کہ جب تک وہ بک ہم خود نہ دیکھیں،
کہ ایک بک ہمارے سامنے آئے, اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں کیا ہے. اس میں چونکہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو خود ہماری ہی باتیں ہوتی ہیں, اپنی ہی چیزیں ہوتی ہیں, وہی چیزیں ہیں جو مثلا دعائے عرفہ میں بیان کی گئی ہیں, وہی چیزیں ہیں جو امام نے بیان کی ہیں. اور دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے, ادیان جو مختلف مذاہب ہیں ان کے درمیان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا کلیش ہو, ایک بہت بڑا ٹکراؤ پیدا کیا گیا ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. حقیقت میں اگر آپ دیکھیں گے, اگر کوئی واقعی اپنے مذہب کا واقعی پرستار ہے اور واقعی ماننے والا ہے تو وہ وہی بات کہے گا جو دوسرے مذہب نے کہی ہے, مگر یہ کہ دوسرے لوگوں نے اس میں ملا دیا ہے, مکس کر دیا ہے اور انحراف اس کے اندر آ گئے ہیں. علامہ طباطبائی کی شخصیت سے آپ لوگ واقف ہوں گے, اور جو لوگ واقف نہیں ہو دیکھیں, سرچ کریں نیٹ پہ علامہ طباطبائی, المیزان جیسی تفسیر جنہوں نے لکھی, انہوں نے خود اوپنشادھا کا ترجمہ کیا ہے. کسی نے پرشین میں ترجمہ کیا تھا, انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا اور اکثیر حیات اس کا نام رکھا, یعنی زندگی کی اکثیر, اوپنشادھا کا. کیوں ایک عالم دین ہمارا علامہ طباطبائی جیسا آتا ہے, اور یہ چونکہ معلوم ہے ان کو کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں علم کی اس منزل پر ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے لی گئی ہیں اور یہ کیا ہے سمجھنے کے لیے. تو جو بکس ہیں ان کے بارے میں جب تک وہ بک سامنے نہیں آتی نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ ہے کہ ایسے لوگ آج چونکہ ایسا مارکیٹ چل رہا ہے, ایسی دنیا ہے کہ لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے, لہٰذا ذرا سا انسان اگر احتیاط کرے تو بہتر ہے. لیکن کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں. لیکن اگر انسان احتیاط کرے اور اپنے لوگوں سے اپنی تعلیمات کو اپنے علماء سے سوال کرے, علماء ہیں, بزرگان موجود ہیں, ان سے آ کے سوال کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اور آخری سوال بہت کم ہے لیکن پھر بھی میں چاہوں گا کہ پوچھ لوں, وہ یہ کہ آج کل ماں باپ کو اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں میڈیا اور ان جیسی چیزوں سے کافی مشکل پیدا ہوتی ہے, تو اس کا راہ حل کیا ہے؟ مطلب ان کو کس طریقے سے اور کیا راستہ اپنانا چاہیے کہ جس کی وجہ سے میڈیا سے جو بچے لوگ زیادہ تر کیریڈ فارورڈ ہو جاتے ہیں اور مطلب اس راستے میں فالو کرنے لگ جاتے ہیں؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, یہ پورے لیکچر کا یعنی وہ سوال آپ کا پورا لیکچر ہے گویا اس کے جواب میں. انشاءاللہ اس کو کل آگے بڑھائیں گے. مختصر یہ کہ ماں باپ اگر جس دین جس آئیڈیالوجی کو انہوں نے لیا ہے اس کو سوچ سمجھ کے اگر لیا ہو تو کبھی بھی بچوں کی تربیت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں وجدنا علی آبائنا, ہمارے باپ دادا ایسا کرتے چلے آئے, تو ہمارے باپ دادا ایسے کرتے چلے آئے, ہم بھی کرتے چلے آئے. لیکن آج کی نسل یہ نہیں ہے, کہے گی نہیں, وائے, کیوں, کیسے, ہم سے سوال کرے گی, ہمیں اس کا جواب دینا ہے. لیکن اگر وہ ہمارے ذہن میں کلیئر ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو سب سے پہلے مرحلے میں تربیت کے لیے نہ میڈیا کچھ کر سکتا ہے, نہ الیکٹرانک میڈیا, نہ پرنٹ میڈیا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. اگر ہماری آئیڈیالوجی خود اسٹرانگ ہے تو وہی چیز ہم اپنے بچوں میں منتقل کریں گے. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو ٹی وی ہم بلاک کر دیں گے, مثلا کوئی چینل نہیں لگائیں گے, کچھ نہیں, نیٹ ہم نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی شیطان کا بسیرا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی, چونکہ وہ آئیڈیالوجی نہیں ہے. لہذا تربیت کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اپنے دینی تصور کائنات کو, دینی آئیڈیالوجی کو خود ڈیولپ کریں اور پھر اسی حساب سے اپنے بچوں کی تربیت کریں. اور صلی اللہ علی محمد و علیہ.